والے ڈاکٹر شاہ فیصل آج ہے ہمارے خاص مہمان. بہت بہت سواگت کرتی ہوں میں آپ کا. خوش آمدید. آج سویرے میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے ڈاکٹر شاہ فیصل جی. سب سے پہلے تو دوردرشن پریوار کی اور سے آپ کو دلی مبارکباد اتنی بڑی کامیابی پر. تھینک یو. آپ چونکہ پیشے سے ڈاکٹر رہے اور ڈاکٹر کو دیکھا جائے تو وہ خدمت کا پیشہ ہے, اور دوسری طرف اگر ہم سول سروسز یا آئی ایس کی بات کرتے ہیں تو وہ حکومت وہاں زیادہ ہے. سیوا سے حکومت کی طرف آنے کے پیچھے سوچ کیا رہی؟ آپ نے خود کہا سول سروس یا پبلک سروس, تو یہ مجھے لگتا ہے پرسپیکٹوز کی بات ہوتی ہے. آپ آئی اے ایس کو یا آئی پی ایس کو حکومت یا رول کی طرح سے دیکھتے ہیں, میں اس کو پبلک سروس یا سول سروس کی نظر سے دیکھتا ہوں. میرے لیے میڈیکل سائنس میں رہ کے خدمت کرنا لوگوں کی یا سول سروس میں آ کے پھر لوگوں کی خدمت کرنا, آئی تھنک اٹ ریئلی از آلموسٹ سملر. ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کس اینگل سے دیکھتے ہیں, آپ کے دیکھنے کا کیا نظریہ ہے. کس طرح سے آپ نے یہ سوچا کہ ہاں میں خدمت کروں گا اور میں ایک بدلاؤ لا پاؤں گا اگر میں اس سروسز میں آتا ہوں؟ دیکھیے, یہاں پہ ہمیں ایک ضروری بات یہ سمجھنی ہے کہ سروس کیا ہے. پہلے اس کی ڈیفینیشن کو ہمیں اسٹینڈرڈائز کرنا پڑے گا کہ کیا ڈاکٹر ہی سروس کرتا ہے, کیا انجینئر ہی کرتا ہے, کہ کیا بیوروکریٹ یا پولیٹیشین وہ بھی سروس کرتا ہے. آپ کو ہر کسی کا کام دیکھنا پڑے گا, نیچر آف دا ورک. جیسے پولیٹیشین ہے یا بیوروکریٹ ہے, ان کا کام ہے پالیسی میکنگ اینڈ پالیسی امپلیمنٹیشن. اگر آپ اپنے آس پاس دیکھیں گے, ہم میں سے ہر کوئی کہتا ہے کہ ڈاکٹر بھی ٹھیک ہے, بیوروکریٹ بھی ٹھیک ہے, لیکن پرابلم اس پولیٹیشین اور بیوروکریٹ کے ساتھ ہے, کیونکہ یہ لوگ اپنا کام ٹھیک سے نہیں کر رہے ہیں. اور اگر ہمارا سسٹم ہے, اگر اس کو ٹھیک ہونا چاہیے, تو اس کے لیے دو ہی چیزوں کی ضرورت ہے کہ جو ہمارا پولیٹیشین اور بیوروکریٹ ہے یہ ٹھیک ہو جائے. تو وہی نظریہ, وہی مائنڈ سیٹ لے کے میں بھی چلا ہوں کہ میڈیکل میں رہ کے ڈیفینیٹلی آپ ایک ڈفرنٹ کائنڈ آف سروس کر سکتے ہیں. جو ہمارا کام کرنے کا ڈنگ ہے ایز اے ڈاکٹر اور ایز این انجینئر وہ تھوڑا ڈفرنٹ ہے, لیکن پبلک سروس میں آ کے, گورنمنٹ میں آ کے جو کام کرنے کا موقع بھی ہے اور جو کام کرنے کی ضرورت بھی ہے وہ اپنے آپ میں انوکھی. جب آپ کرسی پر بیٹھیں گے اور تمام آپ کو ڈیسیجنز لینے ہوں گے, اپنے لوگوں کو ساتھ لے کر وہ ڈیسیجنز لینے ہوں گے, کیا لگتا ہے آپ کو کہ ایک افسر کے اوپر اس کے جو سبارڈینیٹس ہوتے ہیں ان کا یقین کتنا ہونا چاہیے کہ جو کام ہے وہ کوئک ڈیسیجنز کے ساتھ ہو سکے؟ دیکھیے, یہ ایک انڈرسٹینڈنگ بھی ہے اور یہ ہر کسی نے ایگری بھی کیا ہے کہ جو ایک اچھا ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے یا ایک اچھا مینیجر ہوتا ہے, ہی ہیز ٹو ورک ایز اے ٹیم. وہ آٹوکریٹ نہیں ہو سکتا, وہ اپنے آپ میں مسٹر نو آل نہیں بن سکتا. ہی ہیز ٹو ٹیک ہز ٹیم along, کیونکہ ہم یہ بلیو کرتے ہیں کہ جو ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے یا جو ہائیسٹ پوزیشن پہ ہوتا ہے دنیا میں, ساری نالج کی ریپوزیٹری وہی نہیں ہے. نالج باقیوں کے پاس بھی ہے, ایکسپیرینس باقیوں کے پاس بھی ہے. آپ کا جو لوئسٹ ایکیلین کا جو اسٹاف ممبر ہے وہ آپ کو ایسے آئیڈیاز دے سکتا ہے کہ سچ میں جو پالیسی کی امپلیمنٹیشن پہ بھی اور پالیسی کی فارمولیشن پہ ہی پورا اثر ڈال سکتا ہے. سو اٹس امپورٹنٹ فار این ایڈمنسٹریٹر کہ وہ لوگوں کو ساتھ لے کے چلے, ٹیم بنا کے چلے. اینڈ انشاءاللہ میری بھی یہ خواہش رہے گی اور میری بھی یہ کوشش رہے گی کہ جہاں بھی میں کام کروں آئی ورک ایز اے ٹیم. اگر یوں دیکھا جائے کہ آزادی کے بعد آپ پہلے کشمیری ہیں جنہوں نے ٹاپ کیا ہے, اور آئی ایس ٹاپر ہونا اپنے آپ میں ایک بہت بڑی بات ہے, اور کامیابی کا صحرا کس کے سر باندھیں گے؟ کامیاب, مجھے جب بھی یہ کوشچن پوچھا جاتا ہے میں یوزلی کہتا ہوں کہ کریڈٹ مسٹ گو ٹو مائی مدر, جن کے ریزالو سے, جن کی کارج سے سب کچھ پاسبل ہو سکا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ دا کریڈٹ شوڈ آلسو گو ٹو دا سرکمسٹانسز. جو میرے آس پاس کے حالات ہیں, سچویشنز ہیں, ان کو بھی کریڈٹ جانا چاہیے جنہوں نے مجھے موٹیویٹ کیا کچھ نیا, کچھ ہٹ کے کرنے کے لیے. حالات کیسے رہے؟ حالات آپ کو پتا ہے جموں اینڈ کشمیر میں یا ہماری کنٹری میں اوور آل جو حالات ہیں کہ انیکویلٹیز ہیں, انجسٹسز ہیں بہت ساری, جو کوئی بہت زیادہ امیر ہے, کوئی بہت زیادہ غریب ہے, کرپشن ہے, ہمارا جو سسٹمیٹک کی اتنی ساری پریجوڈیسز ہیں. آپ دلتوں کی سچویشن دیکھیے, سوسائڈز دیکھیے اپنے آس پاس, پھر لوگوں کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں گورنمنٹ سے وہ کبھی آپ کو دیکھنے کی پوری نہیں ہوتی ہیں. وہ سارے حالات کو جب آپ دیکھتے ہیں ایز اے ہول, ایز ون, تو آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کو موٹیویٹ کریں گے سروس کے لیے کہ مجھے لوگوں کے لیے کچھ خدمت کرنی ہے. آئی تھنک دیٹ سرکمسٹانس اس کی اور میں ریفر کر رہا ہوں. لیکن اگر ہم آپ کے حالات کی بات کرتے ہیں, شروعات کی آپ کی بات کرتے ہیں, شروعاتی تعلیم کی بات کرتے ہیں, کن حالات سے آپ گزرے؟ دیکھیے, جموں کشمیر اسٹیٹ کی اپنی ایک اسپیشل سرکمسٹانس ہے, اپنا ایک اسپیشل بیک ڈراپ ہے وہاں کا. تو میں بھی ایک دور کے گاؤں سے, سوگام لولاب ہے اس کا نام, وہاں پہ سے میں بلانگ کرتا ہوں. میرا چائلڈہڈ بھی ایک ماڈسٹ چائلڈہڈ رہا ہے, گورنمنٹ اسکول میں پڑھا ہے میں نے, میرے پیرنٹس ٹیچر رہے ہیں, ایک ہمبل فیملی سے میں بلانگ کرتا ہوں. تو ایک ٹپیکل رورل ہاؤس ہولڈ سے جس طرح کہ انڈیا میں سب کچھ ہوتا ہے, آئی ہیو ایکسپیرینسڈ آل دیٹ.
اگر جیسے آپ نے بہت اچھی بات کہی گورنمنٹ اسکول سے آپ نے پڑھائی لکھائی کی، بہت سے لوگوں کا کہیں نہ کہیں یہ ماننا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ اسکول جو ہوتے ہیں وہ اتنے اچھے نہیں ہوتے ہیں، پبلک اسکولس زیادہ اچھے ہوتے ہیں. لیکن آپ جیسا شخص جو آئی ایس ٹاپ کرتا ہے اور گورنمنٹ اسکول کا پڑھا ہوا ہے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ صرف ایک مت ہے؟ مت نہیں ہے. میں آپ کو یہ کہوں کہ کوشچن آف را مٹیریل ہے کہ گورنمنٹ اسکول میں را مٹیریل کیا ہے. جو ٹیچر وہاں ہوتا ہے اس کے سامنے اسٹوڈنٹ کس کس بیک گراؤنڈ سے آتا ہے. یوزلی اسٹوڈنٹس ایسے آتے ہیں جن کو گھر میں فیملی بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا ہے ایجوکیشن کا، جن کو پیرنٹل سپورٹ نہیں ہوتا ہے تعلیم کے لیے، فائنینشلی کافی زیادہ ویک ہوتے ہیں. گورنمنٹ ٹیچر کوئی جادوگر نہیں ہے کہ وہ ایسے بچوں میں بھی پھر وہ ایسے اسکلز اور ایسی نالج انسٹل کر سکے جن کو گھر میں بالکل آئیڈیا ہی نہیں ہے پڑھائی کا. آپ پرائیویٹ اسکولز میں را مٹیریل تو دیکھیے، اسٹوڈنٹس جو وہاں جاتے ہیں تو جو ریزلٹس آپ دیکھتے ہیں آپ ون سائڈڈ ویو لیتے ہیں کہ صرف ٹیچر نہیں کر پاتا ہے کنٹریبیوٹ. آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ سم ویئر اٹ آلسو ریفلیکٹس دا ویکنیسز آن بہاف آف دا پیرنٹس، آن بہاف آف آور اون سوسائٹی. ہول سوسائٹی کی جو ویکنیسز ہیں وہ پھر گورنمنٹ اسکولس کے ریزلٹس میں ریفلیکٹ ہوتی ہیں. فیملی کا سپورٹ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا سپورٹ ہوتا ہے، تو اسٹرینتھ کس کی طرف سے سب سے زیادہ؟ دیکھیے اسٹرینتھ کی آپ بات کریں گے تو میری مدر، پہلے ان کی بات میں کروں کہ میں نے میڈیسن پڑھا، اس کے بعد ان کا یہ بھی ایک اسٹینڈ ہو سکتا تھا کہ چلو کافی پوسٹ گریجویشن کے لیے جائیے یا پریکٹس کیجیے، اسٹارٹ ارننگ. لیکن میں نے ٹولڈ ہر دیٹ ویل دس از مائی ڈریم ٹو گیٹ انٹو سول سروسز اینڈ میں میڈیسن چھوڑ رہا ہوں. سو فار ادرس اٹ واز اے کائنڈ آف کریزینس. باقی لوگ مجھے کہتے ہیں آپ تو تھوڑا بہت کریزی ہمیں لگتے ہو، یو لک اے لٹل بٹ فرسٹریٹڈ کہ آپ میڈیسن چھوڑ کے کہیں اور جا رہے ہو. بٹ اٹ واز مائی مدر ہو ٹولڈ می دیٹ ویل یو ہیو دا فریڈم ڈو اینی تھنگ، کچھ بھی کرو جس سے بھی آپ کو لگتا ہے آپ کو خوشی ملے گی، آپ کا ایگو سیٹسفائی ہو جائے گا، ڈو دیٹ. اینڈ ایک اور ایسے ہی میرے جو سبلنگس ہیں، میرا بردر، میری چھوٹی سسٹر، ان کا بھی ویسے ہی رویہ تھا کہ یو ڈو سم تھنگ وی فیل دیٹ ویل یو کین ڈو اٹ، آپ کر لیجیے. فیملی میں فادر سے آپ کافی اٹیچڈ رہے، اور کیا یہ مانا جائے کہ آئی ایس بننے کا سپنا جو تھا وہ آپ کا بچپن کا سپنا تھا؟ ڈاکٹری میں بس آنا ہو گیا، پڑھنا تھا اس لیے پڑھ لیا؟ پتا نہیں تھا اتنا کہ آئی اے ایس اتنا کیا ہوتا ہے کہ جب گاؤں میں ہوتے تھے. بٹ وین آئی کیم ٹو میڈیکل کالج وہاں پہ پتا چلا کہ آئی اے ایس یا پروونشل سول سروسز بھی کی جا سکتی ہیں. میرے فادر کا جو ویژن تھا سنس ہی بلانگ ٹو ولیج، انہوں نے مجھے کہا ابھی آپ میڈیکل سائنس میں جائیے، اس کے بعد سول سروسز بھی ایک کریئر آپشن ہے، یو کین ایکسپلور دیٹ لٹل لیٹر. تو میں نے بھی سمجھا کہ چلو میڈیسن پہلے کر لیتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. آپ کے بارے میں سنا کہ آپ آر ٹی آئی ایکٹیوسٹ بھی رہے کالج کے زمانے میں. آر ٹی آئی پر پہلے تو آپ کی رائے، ساتھ ہی جب آپ آر ٹی آئی ایکٹیوسٹ رہے تو آپ نے کون سے خاص مدعوں پر آواز بلند کی؟ میرا یہ بلیف ہے کہ جو رائٹ ٹو انفارمیشن ہے یہ لوگوں اور گورنمنٹ کے بیچ میں ایک بہت ہی اچھا رشتہ قائم کرنے کے لیے ایک اچھا انسٹرومنٹ ہے. ٹرانسپیرنسی، اکاؤنٹیبلٹی، کرپشن فری ایڈمنسٹریشن اگر آپ چاہتے ہیں تو آر ٹی آئی جیسا کوئی بھی انسٹرومنٹ آپ کو نہیں ملے گا. اس کے لیے آپ کو وکیل کی ضرورت نہیں ہے. اس ایکٹ کو یوز کرنے کے لیے آپ کے ہاتھوں میں پاور ہے. تو ہم نے بھی جموں اینڈ کشمیر میں جب ایڈوکیسی آر ٹی آئی کی اسٹارٹ کی تو ایک آرگنائزیشن یا یوتھ موومنٹ کائنڈ آف اے تھنگ جے کے آر ٹی آئی موومنٹ ہم نے اسٹارٹ کی. اس میں کئی اور ڈاکٹرز بھی ہمارے ہیں جو کام کر رہے ہیں ساتھ ساتھ. سو ہمارا پرائمرلی پہلے یہ تھا کہ ہمیں ایک نیا ایکٹ چاہیے، ایک اسٹرینتھنڈ ایکٹ چاہیے جموں اینڈ کشمیر میں. جب اسٹرینتھنڈ ایکٹ آیا اس کے ساتھ ساتھ جو سینٹرل آر ٹی آئی ایکٹ ہے اس کے انڈر بھی ہم نے کافی ساری اپلیکیشنز فائل کی. ہماری جو ٹیم ہے اس میں ڈاکٹر راجہ مظفر ہمارے کنوینر ہیں جے اینڈ کے آر ٹی آئی موومنٹ کے. ہی ہیز بین اے ویری ایکٹیو ایکٹیوسٹ. اور ان کے ساتھ ساتھ جو ہماری پوری ٹیم ہے وہ کیپ آن ایکسپلورنگ ایشوز، ڈیولپمنٹ کے ایشوز جو ہمارے سینٹرلی اسپانسر اسکیمز ہیں، آئی اے وائی ہے، مڈ ڈے میل اسکیم ہے، جو بھی کوئی اسکیمز ہیں ان میں ان کی جو امپلیمنٹیشن ہے اس کے ریلیٹڈ ہم آر ٹی آئی فائل کرتے ہیں. ایون ڈل لیک کے ریلیٹڈ ہم نے کئی آر ٹی آئی فائل کیے. اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگوں نے ہیومن رائٹس ریلیٹڈ آر ٹی آئی فائل کیے ہماری ٹیم میں سے. تو کوشش کی ہم نے کہ جو ہمارا کینوس ہے آر ٹی آئی کو یوز کرنے کا وہ کافی زیادہ براڈن ہو. اپنے علاقے کی بہتری کے لیے آپ نے کی، لیکن کہیں کیا آپ کو ایسا محسوس ہوا کہ آر ٹی آئی لگانے کے بعد بھی ایک اچھا خاصا وقت لگا ان مسئلوں کو سلجھنے میں؟ آر ٹی آئی دیکھیے اٹس ناٹ این اینڈ ان اٹ سیلف. آر ٹی آئی آپ نے کیا فائل اور اس کی وجہ سے بات حل ہو جائے گی، پرابلم حل ہو جائے، ایسا بھی نہیں ہے. آر ٹی آئی ایک انسٹرومنٹ، میں نے کہا کہ یہ آپ کو ایک ذریعہ ہے کسی چیز کے لیے. اس کے بعد جو آپ کو انفارمیشن ملتی ہے اس کو آپ یوٹیلائز کیسے پراپرلی کرتے ہیں اور کیا وہ افیکٹ ڈال دیتا ہے آپ کے ایڈمنسٹریشن پہ، وہ امپورٹنٹ ہے. اس کے لیے سول سوسائٹی کو، اس کے لیے این جی اوز کو، والنٹری سیکٹر کو اور باقی جو لوگ ہیں ان کو ایک ساتھ مل جل کے کام کرنا پڑے گا سو دیٹ جو آر ٹی آئی
انفارمیشن آپ کو دیتا ہے, ایکسس دیتا ہے آپ کو انفارمیشن کی اور اس کا پھر اچھے سے استعمال کیا جا سکے. کہیں نہ کہیں یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ جو بدلاؤ ہے یا جو کام شروع ہوتا ہے وہ نیچے سے پھر اوپر کی طرف جاتا ہے. بالکل جو پراتھمک استر پر جہاں پر فائل, بالکل گراس روٹ پر جہاں پر کام اور فائلز پہنچتی ہیں, وہیں کہا جاتا ہے کہ وہیں ڈیلے بہت زیادہ ہے, بھاگ دوڑ ہے, بار بار جا کے انہیں کھٹکھٹانا پڑتا ہے. ایسے حالات بھی آئے. ہمارا جو ایڈمنسٹریٹو سسٹم ہے اس کی اپنی پرابلمز ہیں. آپ کہتے ہیں کہ لوور لیولز آف ایڈمنسٹریشن پہ ڈیلیز ہوتے ہیں, کرپشن وہاں ہوتا ہے, ریڈ ٹیپ ہے جس کو آپ کہتے ہیں. پریشانی یہ ہے کہ ایک اتنے بڑے کنٹری میں اتنی بڑی پرابلمز, اور گورنمنٹ کتنا کر سکے اس کی بھی اپنی پرابلمز ہے گورنمنٹ کی. لیکن ہاں مجھے یہ یقین ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جتنی اویئرنیس بھی بڑھے گی تو کرپشن کو RTI کے تھرو ڈیفینیٹلی کرو کیا جا سکتا ہے. دس از مائی فرم بلیف. اب اگر ہم آپ کے ایگزامز کی طرف آتے ہیں جو آپ نے اتنی محنت سے دیا, کتنی محنت کرنی پڑی اور کن کن باتوں کا کیا پروسیس رہا, کن کن باتوں کو آپ نے دھیان میں رکھا اور آج اس مقام پر ہے؟ مجھے لوگ کہتے ہیں کتنے گھنٹے پڑھنا چاہیے یا آپ نے کتنے گھنٹے پڑھا. میرے لیے سوال پڑھائی کے گھنٹوں کا نہیں ہے. میں بلیو کرتا ہوں اپنے لیے پڑھنے میں کہ نالج آپ اپنے لیے حاصل کیجیے, ایگزام کے لیے نہیں پڑھیے. میں ہر کسی کو یہ بولتا ہوں کہ آج کی دنیا میں وہ لوگ لیڈ کر سکتے ہیں ہو ہیو نالج آف دا سچویشن. میں ان کو کہوں کہ ہر سچویشن کی تھوڑی تھوڑی نالج آپ کے پاس ہونی چاہیے. تو میں نے سول سروس کو ایسے لیا کہ آپ کو موقع مل رہا ہے جنرل اسٹڈیز میں اتنے سارے سبجیکٹس پڑھنے کا, اکنامکس, جیوگرافی, پالیٹی, ہسٹری, انٹرنیشنل ریلیشنز. میں ایک میڈیکل ڈاکٹر ہوں اور مجھے ریئلٹی کو اتنے ڈفرنٹ اینگل سے دیکھنے کا موقع مل رہا ہے, اتنی وائڈ پرسپیکٹوز کی نالج مجھے مل رہی ہے. میرے لیے ایک کائنڈ آف این ایڈکشن تھا پڑھنا, اور میں نے سوچا تھا کہ سنس ایک ہی سال میں مجھے سول سروس کوالیفائی کرنا ہے تو اس پروجیکٹ کو میں نے سوچا کہ جناب جتنا پاسبل ہو سکے اتنا پڑھائی کرنی ہے. مطلب یہ آپ نے سوچ لیا تھا کہ ایک ہی سال میں میں نے اس سے زیادہ وقت نہیں دوں گا. میں نے سوچا تھا کہ لوگوں کی جو پرسپشنز ہیں کہ ایک سال میں نہیں ہو سکتا سول سروس کوالیفائی, آئی وانٹڈ ٹو پروو دوز متھس رانگ. میں نے بولا اسی سال کرنا ہے, آئی ول پروو ٹو ایوری بڈی دیٹ آئی ول ڈو اٹ. اچھا, ایسے ہی میں جاننا چاہتی ہوں اپنی خدا نخواستہ اگر یہ نہیں ہوتا دین سیکنڈ اٹیمپٹ سوال ہی نہیں تھا. جب میں نے مینز اپنا دیا میں نے اپنے سارے دوستوں سے کہا کہ دس از اٹ, میں نے اپنا میکسیمم دیا ہوا ہے اور جیسے میری پرفارمنس رہی ہے آئی کین ایشور یو دیٹ آئی ول بی ان دا فرسٹ 50. پہلے 50 میں آنا ہی آنا ہے کسی بھی حال. گریٹ کانفیڈینس. اگر ہم پریلمس کی بات کرتے ہیں, پریلمس کافی اہم ہوتے ہیں, اس میں آپ کے سبجیکٹ پریلمس میں کیا رہے, ساتھ ہی کیا جب آپ پریلمس دیے تھے اور ریزلٹ آیا تھا تو کیا آپ کو لگا تھا کہ یس میں ٹاپ کروں گا؟ پریلمس میں میرے سبجیکٹس کے پبلک ایڈمنسٹریشن اور ہمارا دوسرا سبجیکٹ تھا جنرل اسٹڈیز. تو پبلک ایڈمنسٹریشن ایک نیا سبجیکٹ تھا لیکن بڑے شوق سے میں نے پڑھا تھا کیونکہ مجھے لگا کہ میں جاب اسپائر کر رہا ہوں جس کے لیے اس کا ریلیونس ہے اس کے ساتھ. تو آفٹر آئی کیم فرام پریلمز ایگزامینیشن تو لوگوں نے بولا کیسا تھا, میں نے بولا اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے, سلیکٹ تو ہو ہی جائیں گے. So I started from a mains preparation. Prelims سے کوئی ٹاپ نہیں کرتا ہے, prelims اسکریننگ ہوتا ہے, لیکن I was 100% sure کہ ہو جائے گا. کہ ہو جائے گا. لیکن جیسے IAS کے بارے میں ہم روز اخباروں میں بھی دیکھتے ہیں, کتابوں میں بھی پڑھتے ہیں, ڈھیر سارے کوچنگ سینٹرز ہوتے ہیں, سب کے اپنے اپنے دعوے ہوتے ہیں کہ ہم آپ کو اتنا پرسنٹیج دلائیں گے. کیا واقعی یہ ایک بہت بڑی ہیلپ ہوتی ہے؟ ساتھ ہی آپ نے کیا کوئی کوچنگ سینٹر جوائن کیا؟ دیکھیے UPSC ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہے جس میں انوویشنز کنٹینیوسلی ہوتا رہتا ہے, ریسرچ کافی زیادہ ہوتا ہے پیپرز پہ, ایگزامینیشن کے پیٹرن پہ. تو UPSC نے ایک ایسا ایگزامینیشن سسٹم ڈیولپ کیا ہے جس میں کوچنگ سینٹرز آپ کی تھوڑی بہت ہیلپ ضرور کر سکتے ہیں لیکن نہ وہ کافی ہے اور نہ وہ کمپلسری ہے کوچنگ سینٹرز. تو میں نے بھی اسی اینگل سے پڑھائی کی کہ اپنے لیے ہوں وداؤٹ گوئنگ ٹو اینی کمرشل کوچنگ سینٹر. میں نے اپنی پڑھائی کی. میں مینز میں 2-3 مہینے ہمدرد اسٹڈی سرکل میں رہا دلی میں فوکس اسٹڈیز کے لیے, لیکن میرا ہر کسی سے ہمیشہ سے یہی کنفیشن بھی رہا ہے اور ان سے ریکویسٹ بھی رہی ہے کہ آپ کوچنگ کو ایک اینڈ اپنے میں نہیں مانیے. کوچنگ کافی نہیں ہے آپ کے لیے. کوچنگ آپ کو کریٹیوٹی نہیں دے سکتا جو آپ سے ایگزام ڈیمانڈ کرتا ہے. کوچنگ کین جسٹ اورینٹ یو اے لٹل بٹ ٹوورڈز دا سبجیکٹس, جسٹ ہیلپ یو اے لٹل بٹ, بٹ کوچنگ از نیدر انف, nor is it compulsory, nor is it indispensable. بات چیت کا آپ سے ہم سلسلہ جاری رکھیں گے, لیکن جب ہم لوٹ کر آئیں گے تو آپ کے مینس کے بارے میں بات کریں گے, آپ کے فائنل ایگزام کے بارے میں بات کریں گے. حاضر ہوتے ہیں بس ہم ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. آپ رہیے گا آج سویرے کے ساتھ.